المستحاضة ومن به سلس البول. یا سے مستحاضہ اور معذور کے احکام مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں. فرمایا کہ اگر مستحاضہ عورت ہو یا وہ آدمی یا کوئی اور عورت جس کو کیا ہو سلسل بول یا سلسل بول کی بیماری ہو یا اس کی نکسیر پھوٹتی ہو یا ایسا زخم لگ گیا ہو کہ جو ٹھیک نہیں ہوتا اور اس سے خون نکلتا ہو، تو ان لوگوں کے لیے ائمہ حنفیہ کے نزدیک حکم یہ ہے نا کہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے، اس سے جتنے بھی نوافل پڑھنا چاہے یا فرائض پڑھنا چاہے مرضی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مستحاضہ عورت ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل بنائے گی یا وضو بنائے گی، اور دلیل سے پکڑتے کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، اور اس کی طہارت کا جو ہم نے اعتبار کیا ہے نا وہ اس ضرورت کی وجہ سے کیا ہے کہ فرض نماز ادا کرے. تو فرض نماز ادا کرنے کے بعد ضرورت باقی نہیں رہتی، اس لیے فارغ ہونے کے بعد اس کا یہ وضو ختم ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو کہا کہ یہ طہارت بطور ضرورت کے ہم نے معتبر سمجھے، تو ہم کہتے ہیں کہ ضرورت جس طرح کی فرض نماز کے ادا کرنے میں ہے اسی طرح نوافل کے ادا کرنے میں بھی ضرورت ہے. تو ضرورت اداء النوافل تابعۃ لاداء المکتوبات، کہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے طہارت کا اعتبار کرنا ضروری ہے، تو اسی طرح نفل نمازوں کی ادا کرنے کے لیے طہارت کا اعتبار کرنا بھی کیا ہوگا، ضروری ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، ہمارا بھی استدلال حدیث سے کہ مستحاضہ وضو کرے کے لیے وقت کل صلاۃ کا لفظ استعمال ہے. اور امام شافعی سے نے جس حدیث سے استدلال کیا تو وہ ہمارے حدیثی پر محمول ہوگا. یہی مسئلہ بیان فرمائے دی کہ والمستحاضۃ مستحاضہ عورت جس کو حیض کی بیماری ہو، ومن به سلسل بول یا وہ شخص جس کو کیا ہو بیماری ہو قطرہ آنے کی کہ پیشاب کا قطرہ اس کو وقت بوقت وقتاً فوقتاً آ جائے، والرعاف الدائم یا وہ نکسیر جو ہمیشہ پھوٹتی رہتی ہو، والجرح الذی زخم یا والجرح الذی لا یرقع یعنی لا یسکن جو ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا خون بند نہیں ہوتا، رستا رہتے کبھی کبھی. یتوضؤون ان کے لیے حکم ہے کہ وضو کریں گے لوقت کل صلاۃ، ائمہ حنفیہ کے مذہب کے مطابق ہر نماز کے وقت کے لیے، کہ وقت کے اندر جو کچھ بھی پڑھنا چاہے نا جائز ہوگا. فیصلون بذلک الوضوء اس وضو کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں فی الوقت وقت کے اندر ما شاء جو چاہے من الفرائض والنوافل نفلی ہو یا فرض نماز ہو. فقال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی نے فرمایا کہ تتوضأ المستحاضۃ لکل مکتوبۃ، ہر فرض کے لیے الگ الگ وضو بنائے گی مستحاضہ عورت. اور دلیل اس کی کہ لقول علیہ السلام نبی رسول اللہ نے خود فرمایا ہے کہ المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ، دیکھیے لکل صلاۃ کا لفظ ہے. ولأن اعتبار طہارتها اور اس کی طہارت کا جو اعتبار کرنا ہے نا ضرورت اداء المکتوبۃ، فرض نماز کی ادائیگی کے لیے ضرورتاً ہے، فلا تبقى بعد الفراغ عنها، لہذا فرض نماز کی ادائیگی سے فراغت کے بعد یہ ضرورت باقی نہیں رہے گی، بس اس کا وضو بھی باقی نہیں رہے گا. ہم کہتے کہ نہیں، فراغ عن النوافل فراغ عن المکتوبہ ہے، ضرورت اداء النوافل تابع لاداء المکتوبہ، اس کے ساتھ نوافل بھی پڑھ سکتی جیسے کہ فرض نماز پڑھ سکتی ہے. ولنا ہماری نقلی دلیل یہ ہے اور قوله علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا قول ہے، یہ حدیث کے لیے مفسر ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے. اور مفسر جو ہے یا مفسر اس کو ترجیح ہوتی ہے کس پر، نص پر تعارض کے وقت، کہ المستحاضۃ تتوضأ لوقت کل صلاۃ، کہ ہر نماز کی وقت کے لیے وضو کرے گی. وهو المراد بالاول، یہی معنی جو ہے نا جو ہم نے لیا، یہی معنی پہلی والی حدیث سے بھی مراد جو امام شافعی نے نقل کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ لام جو ہے نا یہ استعارے کے طور پر وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لأن اللام تستعار للوقت،
کہ مجازن استعارے کے طور پر وقت کے لیے استعمال ہوتے، جیسے عرب لوگ کہتے کہ یقالو آتیک لصلاۃ الظہر، میں ظہر کی نماز کے وقت آپ کے پاس آؤں گا. لصلاۃ الظہر کا کیا معنی ہے؟ ای وقتها، یعنی آتیک لوقت صلاۃ الظہر یا وقت صلاۃ الظہر. اور آپ کو پتہ کہ وَلِأَنَّ الْوَقْتَ أُقِيمَ مَقَامَ الْأَدَاءِ، کہ وقت کو قائم مقام بنایا گیا کس کے؟ ادا کی، تیسیراً سہولت کے لیے. فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ، لہذا حکم کا مدار کس پر ہوگا؟ ادا پر ہوگا. یا پر مقصود ادا ہے نا، ادا مقصود ہے. پس جو چیز منسوب ہونا اصل کی طرف، کیوں کیا ہے؟ ادا ہے، تو لہذا وہی حکم خلق کی طرف بھی منسوب ہے جو کیا ہے؟ وقت ہے. پس جب ادا مقصود ہے نا تو مقصد یہ ہوا کہ یہ ادا وقت کے اندر اندر ہوتی، لہذا جب تک وقت باقی رہے گا نا اس وقت میں یہ ادائیگی کر سکتی ہے. آگے فرمایا کہ اگر وقت نکل جائے تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں، تو اس مسئلے میں اختلاف ہے. ہمارے ائمہ ثلاثہ اور امام ظفر صاحب کے درمیان اختلاف ہے کہ خروج وقت وضو ٹوٹ جاتے ہیں معذورین لوگوں کا، یا دخول وقت سے ٹوٹ جاتا ہے، یا دخول و خروج دونوں سے. طرفین کے نزدیک صرف خروج وقت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک دخول وقت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دخول و خروج دونوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر الگ الگ دلائل بھی دے رہے. تو فرمایا کہ دیکھیے وَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ، جب وقت خارج ہو جائے، مثلا معذور نے وضو کیا تھا ظہر کے لیے، ظہر کی نماز اس نے پڑھی، جب عصر کا وقت داخل ہو جائے تو ظہر کا خارج ہوگا نا، تو بطل وضوءہم، ان کا وضو ختم ہو گیا، باطل ہو گیا. وَاسْتَأْنَفُوا الْوُضُوءَ لِصَلَاةٍ أُخْرَىٰ، دوسری نماز کے لیے نیا وضو کریں گے. وَهَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ، اور یہ ہمارے تین اصحاب کا مذہب ہے، یعنی ائمتنا ثلاثہ، علماؤنا ثلاثہ، کہ خروج سے وضو ان کا ٹوٹ جاتا ہے. وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر صاحب نے فرمایا کہ استأنفوا اذا دخل الوقت الآخر، جیسے ہی دوسرا وقت داخل ہو جائے نا تو وضو کیا کرے؟ سرے سے نئے وضو کرے. ما قبل والا وضو کیا ہوا؟ حدث سابق کی وجہ سے ٹوٹ گیا. اور ثمرۃ الاختلاف بعد میں ظاہر ہو جائے گا. فرمایا کہ فإن توضؤ، مثال دیتے ہیں، موضع الاختلاف بیان کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا. فإن توضؤ حين تطلع الشمس، اگر معذور نے یا معذورین نے وضو کیا سورج کی طلوع ہونے کے وقت، اجزاءہم، یہ وضو کے لیے کافی رہے گا حتی یذهب وقت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت چلا جائے. وہذا عند ابی حنیفہ ومحمد رحمہم اللہ، یہ طرفین کا مذہب ہے کہ طلوع شمس کے وقت جب اس نے وضو کیا نا تو طلوع شمس سے لے کر ظہر کے وقت کے خارج ہونے تک یہ وقت کیا ہے؟ ظہر کا وقت ہے. ہاں، طلوع شمس کے بعد والا جو وقت ہے نا ظہر کے دخول تک، یہ وقت مکمل ہے، کسی فرض نماز کا وقت نہیں ہے. اس کے بعد جب ظہر والا وقت داخل ہو جائے گا نا تو ظہر کے داخل ہونے کی وجہ سے طرفین کے نزدیک وضو ٹوٹتا نہیں، تو لہٰذا طلوع شمس کے وقت جو وضو اس نے کیا تھا نا اس سے ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں، جب ظہر کا وقت بھی خارج ہو جائے نا اس کے بعد عصر کا وقت داخل ہوگا تو بخروج وقت ظہر اس کا یہ وضو ختم ہو گیا، نئے وضو کرے گا. اور امام ظفر سے کے نزدیک طلوع شمس کے جو وضو اس نے کیا تھا نا اس سے ظہر کی نماز پڑھنا درست نہیں، اسی کہ دخول وقت پایا گیا. اور امام سے کے نزدیک بھی پڑھنا درست نہیں، اس لیے کہ اس کے نزدیک جیسے کہ خروج وقت ناقض ہے نا اسی طرح دخول وقت بھی ناقض ہے. طرفین کے نزدیک تو مسئلہ بتایا گیا کہ یہ وضو ان کے لیے کافی رہے گا یہاں تک کہ ظہر کا وقت چلا جائے، ختم ہو جائے، خارج ہو جائے. وقال ابو یوسف و ظفر رحمہم اللہ، ان دو حضرات نے فرمایا ہے کہ اجزاءہم حتی یدخل وقت الظہر، کہ یہ وضو کے لیے کافی رہے گا یہاں تک کہ ظہر کا وقت جیسے ہی داخل ہو جائے تو یہ وضو ٹوٹ جائے گا، نماز ظہر کے لیے الگ وضو بنائیں گے.
وحاصل اس مسئلے کا سرا حاصل فصلۃ الکلام اور خلاصۃ الکلام ہے کہ ان طہارت المعذور تنتقض بخروج الوقت، کہ معذور شخص کی جو طہارت ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے وقت کے خارج ہونے سے بالحدث السابق، کہ حدث سابق سے رعایت کراتا ہے، یعنی اس نے کوئی پیشاب وغیرہ یا پخانہ نہیں کیا، حدث سابق سے رعایت کر کے آئے گا، اس کی وضو کو توڑ دے گا عذر والی جو بیماری ہے جب وقت خارج ہو جائے۔ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، یہ طرفین کے مذہب کے مطابق ہے۔ وبدخول الوقت عند ظفر رحمہ اللہ، اور امام ظفر سے کہ نزدیک وقت کے داخل ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر پہلے سے وضو ہونا وہ ٹوٹ جائے گا۔ وبأيهما كان عند ابی یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے دخول وقت پایا جائے یا خروج وقت پایا جائے۔ اب فائدۃ الاختلاف، ثمرۃ الاختلاف کیسے ظاہر ہوگا؟ تو فرمائے کہ وفائدۃ الاختلاف لا تظہر الا فی من توضأ قبل الزوال کما ذکرنا، کہ پیدا اختلاف اس صورت میں ظاہر ہوگا اگر کوئی شخص کیا کرے زوال سے پہلے وضو کر لے، تو زوال سے پہلے جب اس نے وضو کیا، امام ظفر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک اس سے ظہر والی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ دخول وقت پایا گیا، طرفین کے نزدیک پڑھ سکتے کیونکہ ظہر کے وقت خروج نہیں پایا گیا، کما ذکرنا جیسے پہلے بھی ہم نے بتایا، او قبل طلوع الشمس، یا اس صورت میں بھی ہمارا اختلاف ظاہر ہوگا کہ قبل طلوع الشمس، یعنی طلوع الشمس سے پہلے انہوں نے وضو کیا ہو۔ لظفر رحمہ اللہ، امام ظفر سے کی دلیل کیا ہے کہ دخول سے کیوں وضو ٹوٹ جاتے ہیں ان معذورین کے؟ تو فرمایا کہ ان اعتبار الطہارت مع المنافی للحاجت الى الاداء، کہ یہاں پر ہم طہارت کو معتبر سمجھتے حالانکہ اس کا عذر موجود ہے، مع المنافی من ابھی منافی موجود ہے، اس کا خون بہ رہا ہے زخم سے یا پیشاب کے قطرے نکل رہے، استطلاع کے بدن مطالعہ اسہال کی بیماری، اس کو کوئی بھی ہو یا انفلات رہی ہوا نکلتی اس کی، منافی موجود ہے۔ ہم نے خود کہا تھا کہ یہ نواقض وضو میں سے بدن سے کوئی چیز نکلے، چاہے سبیلین میں سے ہو یا غیر سبیلین میں سے، کسی بھی جگہ سے عذر کی وجہ سے یا کسی بھی طرح سے ہونا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، تو یہاں پر منافی موجود ہے، منافی موجود ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ تمہاری طہارت قائم ہے، تو یہ کس لیے ہم ایسا کہتے ہیں؟ للحاجت الی الاداء، نماز کی طرف ہماری ضرورت ہے نا، حاجت ہے، اس وجہ سے مع المنافی بھی ہم کہتے ہیں کہ تمہاری طہارت ہم قائم سمجھتے ہیں۔ قاری جو حاجت نہیں کس وقت ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے نا کہ جب وقت داخل ہو جائے، دخول سے پہلے نہیں ہے، جب نہیں ہے لہٰذا اگر وقت داخل ہوگا نا تو یہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ ولا حاجت قبل الوقت، وقت سے پہلے کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم اس کی طہارت کو معتبر سمجھے، فلا تعتبر، لہٰذا معذور کی طہارت معتبر نہیں سمجھی جائے گی۔ ولی ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف سے نے کیا کہا تھا کہ خروج وقت یا دخول وقت دونوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دلیل ہے کہ دیکھیں ان الحاجت مقصورۃ علی الوقت، یعنی ان الضرورت والحاجت منحصرۃ بالوقت، مقصورۃ علی الوقت کہ وقت کے ساتھ اس کا کیا ہے تعلق ہے، وقت پر پورا انحصار ہے، وقت کے ساتھ کیا ہے پورا حصر ہے۔ فلا يعتبر قبلہ ولا بعدہ، لہذا نہ تو وقت سے پہلے کی ضرورت ہے نہ وقت کے بعد۔ مثلا ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے نا تو ظہر کا وقت جب داخل ہو جائے اس کے بعد وضو کی ضرورت ہے، اسی طرح جب ظہر کا وقت خارج ہو جائے نا اس کے بعد ضرورت نہیں رہے گی وضو کی، جب ضرورت نہیں رہے گی لہٰذا حدث سابق کا اثر کر جائے گا، تو نہ تو قبل الوقت اس کی ضرورت ہے وضو کی، کیوں؟ اس لیے کہ کس لیے وضو کر رہے، اور نہ بعد الوقت اس کی ضرورت ہے، تو لہٰذا چاہے خروج پایا جائے یا دخول پایا جائے دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں وقت کے اندر ہونا، نہ تو خروج و نہ دخول ہو، تو اس وضو کے ساتھ وہ جو بھی کچھ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ وَلَهُمَا، طرفین نے فرمایا تھا کہ نہیں، دخول سے وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وجہ یہ دیتے کہ دیکھیں اگر آپ کہیں نا کہ دخول سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تم پہلے اجزاء میں یا جزء اول کے اندر وہ کیسے
وضو ادا کر سکتا یا نماز ادا کر سکتے، یعنی اس کو تمکن من الادا حاصل نہیں ہے کہ اگر ہم کیا کریں تقدیم بالطہارت نہ کرے. مثلا ظہر کی نماز کے لیے یعنی وقت کی دخول کے لیے 5 منٹ باقی ہے. اگر آپ کہیں نا کہ ظہر کے وقت کے دخول کے لیے 5 منٹ باقی اور اس سے پہلے 5 منٹ میں اگر کوئی وضو کر لینا تو طرفین کے نزدیک یہ وضو درست ہو جائے گا، دخول ظہر کے وقت سے ٹوٹے گا نہیں. اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ وضو ٹوٹ جائے گا جیسے کہ امام یوسف صاحب نے کہا یا امام ظفر صاحب نے کہا، تو پھر یہ شخص پہلے جز میں کیسے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ حالانکہ حدیث بتاتا ہے کہ پہلے وقت میں نماز ادا کرنا کیا ہے؟ افضل الاعمال ہے. تو یہ افضل الاعمال کو محقق نہیں کر سکتا بدون اس کے کہ وقت سے پہلے کیا کرے 4-5 منٹ پہلے وضو کر لے. اگر ایک مرتبہ وقت داخل ہو جائے تو اجزائی اولا تو اس سے فوت ہو جائیں گے. تو اجزائی اولا جب فوت ہو گئے تو فضیلت اس کو کہاں سے حاصل ہو گئی؟ لہذا ضروری ہے کہ دخول سے نقض وضو کا قول نہ کیا جائے، ہاں خروج سے کیا جائے، کیونکہ خروج کے بعد ضرورت نہیں رہی ادا کی. تو یہی فرمایا ولہما طرفین کی دلیل ہے کہ انہ لا بد من تقدیم الطہارت علی الوقت، کہ وقت کے آنے سے پہلے طہارت کا ذرا پہلے کرنا ضروری ہے. لیتمکن تاکہ یہ شخص قادر ہو جائے من الادائی اس نماز کے ادا کرنے کی قدرت اس کو حاصل ہو جائے پہلے اجزاء میں، فی الاجزاء الاولى یا فی الجزء الاول من الوقت کما دخل الوقت، جس ہی وقت داخل ہو جائے نا اس کو ادا کرنے کی قدرت ہو. اور یہ قدرت تب ہوگی کہ جب تقدیم طہارت پائی جائے، ورنہ جزء اول طہارت سے کیا ہوگا؟ خالی رہے گا. اسی طرح سے کیا ہوگا؟ پائیدائی وقت کامل کا اس کو نہیں ملے گا. وہ خروج الوقت، ہاں جب وقت خارج ہو جائے تو ہم کہتے کہ ناقض وضو ہے. دلیل زوال الحاجت، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب وقت خارج ہو گیا نا تو وہ حاجت نہیں رہی، زائل ہو گئی. جب وقت منتہی ہو گیا تو لہذا طہارت بھی منتہی ہو گئی، کیونکہ حاجت جو تھی نا وہ وقت کے حد تک تھی. جب وقت ختم ہو گیا تو حاجت ختم ہو گئی. فظہر اعتبار الحدث عندہ، لہذا خروج وقت کے وقت کیا ہوگا؟ حدث کے اعتبار ظاہر ہوگا. اس وقت ہم کہیں گے کہ اس کا حدث سابق سے ریت کر گیا اور وضو اس کا ٹوٹ گیا. اب وقت سے مراد کون سا وقت ہے؟ تو فرمائے کہ والمراد بالوقت، وقت سے مراد وقت المفروضۃ فرض نماز کا وقت ہے. حتی لو توضأ المعذور لصلاۃ العید، اگر ایک معذور شخص نے عید کی نماز کے لیے وضو کیا ہو، لہو اس کے لیے جائز ہے کہ ان یصلی الظہر بہ عندہما، طرفین کی نظر اس سے ظہر کی نماز پڑھ سکتے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی خروج نہیں پایا جا رہا. وہ صحیح ہو، یہی درست بات ہے. کیوں؟ لأنہا بمنزلۃ صلاۃ الضحیٰ، کہ بمنزلہ کیا ہے؟ چاشت کی نماز کی ہے، ضحیٰ کی نماز کی ہے. لہذا دخول وقت ظہر سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وَلَوْ تَوَضَّأَ مَرَّةً لِلظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ، اگر ایک شخص نے ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، وَأُخْرَى فِيهِ لِلْعَصْرِ، دوسرا وضو اس نے کیا نا کس میں؟ دوسری مرتبہ اس نے وضو کیا ظہر کی ہی وقت میں للعصر، عصر کی نماز کے لیے، تو آیا اب اس وضو سے وہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ فَعِنْدَهُمَا لَيْسَ لَهُ أَن يُصَلِّيَ الْعَصْرَ بِهِ، کہ طرفین کے نزدیک اس وضو سے وہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے ظہر کے اندر اس نے وضو کیا تھا نا تو خروج وقت پایا جا رہا ہے، عصر کا وقت داخل ہوگا، لیکن انتقاضه بخروج وقت المفروضہ، کہ ظہر کی جو وقت مفروضہ ہے نا وہ کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا، اس سے وضو ٹوٹ گیا. آگے فرمائے کہ مستحاضہ کہتے کسے ہیں یا معذور کا معنی کیا ہے؟ کون سے شخص کو ہم معذور کہیں گے؟ اس کے عذر کی ابتدا بقا انتہا کہاں پر ہوگی؟ تو فرمایا کہ والمستحاضہ، مستحاضہ ہی التی، وہ عورت ہوتی ہے لا یمضی علیہا وقت صلاة الا والحدث الذي ابتلیت به یوجد فیہ، کہ جس مرد
مبتلا ہے اس سے نماز کا وقت فارغ نہ ہو، خالی نہ ہو، مگر یہی حدث اس میں کیا ہو جائے، موجود ہو جائے کہ وہی التي ابتلت به علیہ وقت الصلاۃ کی پوری نماز کا وقت نہ گزر جائے الا والحدث الذي ابتلت به کہ جس حدث میں مبتلا ہے، جس بیماری میں، وہ ضرور پائی جائے، یوجد فی اس میں پائی جائے۔ وَقَذَا كُلُّ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَى، اسی طرح ہر وہ معذور جو مستحاضہ کے معنی میں داخل ہے نا کہ اس کی بیماری سے نماز والا وقت فارغ نہ ہو، وَهُوَ مَنْ ذَكَرْنَاهُ جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ سلس البول وغیرہ ہو، وَمَنْ بِهِ استطلاق بطن، اگر ایک شخص کو کیا ہو استطلاق بطن یعنی اس کی پیٹ اس کا پیٹ جاری ہو، دست اسہال کی بیماری ہو، وَإِنْفِلَاتُ رِيحٍ یا اس کو بیماری لاحق ہو اس کی خروجی ریح کی، تو یہ بھی کیا ہے اس کے معنی میں داخل ہے، لأن الضرورت بهذا يتحقق کہ ان میں بھی ضرورت متحقق ہے، لہذا ہر نماز کے لیے وضو کریں گے، وہی تعم الکل، اور یہ ضرورت سب کے لیے عام ہے کہ سارے موضوع اس میں کیا ہے داخل ہے۔ آگے فرمایا فصلاً فی النفاس، یہ فصل ہے نفاس کے متعلق۔ نفاس کسے کہتے ہیں تو فرمایا کہ نفاس یا تو کس سے ہے ماخوذ تنفس الرحم بالدم سے کہ رحم کیا کرے خون کو باہر نکال دے، یا یہ ماخوذ کس سے من خروج النفس کہ بچہ نکل جائے اس کے بعد جو خون آئے نا تو اس کو نفاس کہتے ہیں، یا لغوی طور پر نفاس کا معنی ہی کیا ہے خون ہے، اصطلاحی طور پر اس کا معنی ہے کہ نفاس اس خون کو کہتے ہیں نا کہ جو قبل سے فرج سے بچے کے پیدا ہونے کے بعد نکلنے کے بعد جاری ہو جائے، اس خون کو کہتے ہیں نفاس۔ چاہے ولادت کے وقت یہ خون نکل جائے یا بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد نکل جائے، ہاں اگر بچہ پیدا نہ ہوا ہونا بچے کے خروج سے پہلے اگر خون جاری ہو جائے نا تو وہ استحاضہ ہوگا، نفاس نہیں ہوگا اگرچہ ممتد ہو جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو حیض سمجھا ہے اور نفاس پر قیاس کیا ہے کہ دیکھیں اگر ولد کے خروج سے پہلے خون جاری ہو گئے نا تو وہ حیض ہوگا۔ وہ کیوں حیض ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ چاہے حیض ہو یا نفاس ہونا دونوں رحم سے نکلتے ہیں، تو جب یہ آ رہی یہ کیا سمجھا جائے گا؟ حیض ہی سمجھا جائے گا۔ ہم کہتے کہ نہیں، اگر خروج ولد سے پہلے یہ خون آ رہا ہے تو یہ استحاضہ سمجھا جائے گا، کسی بیماری کی وجہ سے یہ خون اس کو آ رہا ہے، شاید اندر کوئی زخم ہو گئی، کوئی رگ پھٹی ہوئی ہوگی، یہ حیض کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحم والا جو منہ ہے نا وہ بچے کی وجہ سے بند ہوتا ہے، لہذا یہ استحاضہ ہی ہوگا۔ ہاں بعد خروج الولد پھر نفاس ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خروج ولد کے بعد رحم کا منہ کیا ہو جاتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ بتایا کہ دیکھیں اگر بچہ پیدا ہو جائے اور وہ کیا ہونا تمام بچہ ہو جس کو سقط کہتے ہیں عربی میں، اور اس کا بعد حصہ ظاہر ہو جائے، مثلا کوئی عضو اس کا بنا ہے، کوئی آرگن اس کا بنا ہے، تو پھر یہ عورت نفسا یا نفسا بنے گی۔ اگر اسی طرح ایک ٹکڑا اس کے پیٹ سے نکل آیا، ہاتھ بنا ہوا تھا یا کوئی بھی عضو ہو تو یہ عورت کیا سمجھی جائے گی؟ ام ولدہ بن جائے گی، جو کیا ہے کنیز ہے، اور عدت وضع حمل بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اقل نفاس اور اکثر نفاس کتنے دن ہے؟ تو فرمایا اس کی قلیل مدت تو کوئی ہے نہیں، کوئی حد مقرر نہیں۔ حیض کے اندر ہم نے کہا تھا کہ امتداد پایا جانا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ حیض یا استحاضہ ہے، تو اگر وہ امتداد 3 دن تک تھا یا 10 دن تک ہم اس کو حیض سمجھ رہے تھے، اگر 3 سے کم تھا یا 10 سے زیادہ تھا اس کو ہم استحاضہ سمجھ رہے تھے۔ لیکن یہاں پر نفاس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کیا کہیں اس کو نفاس کہے، بس جب بچہ خارج ہو گیا نا اس کے بعد جو بھی خون آ جائے، چاہے وہ 1 دن ہو یا 2 دن ہو یا 40 دن تک ہونا، وہ نفاس ہوگا۔ ہاں اگر خون
نکل گیا ایک دن اس کے بعد رک گیا، بالکل نہیں آیا، بس ابھی عورت ایک دن کے بعد پاک سمجھی جائے گی، قلیل کی کوئی حد نہیں، بس عورت کے بدن پر اس کا انحصار ہے۔ اگر عورت کیا ہو، توانا ہو، تنمن ہو، تندرست ہونا، قوی ہو، تو اس کا نفاس قلیل مدت تک رہتا ہے، اگر کمزور نہ تو کبھی کبھی اس کا نفاس 40 دن تک بھی ممتد ہو جاتے ہیں۔ ہاں 40 کے بعد جو آ جائے نا وہ استحاضہ ہوگا، اس لیے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں یہی آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نفسا عورت کے لیے 40 دن کی عدت مقرر کی ہے، اس کے بعد پاک سمجھی جائے گی، اگرچہ اس کا خون جاری ہو، وہ استحاضہ والا خون ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو کہا کہ اکثر مدت نفاس جو ہے 60 دن ہے، تو وہ قیاساً اس نے لیا ہے، رائے سے اس نے قول اختیار کیا حدیث کی وجہ سے، یہ کیا ہے محجوج علیہ قول ہے، لہذا وہ قبول نہیں ہوگا ہمارے ہاں۔ پھر آگے ایک اور مسئلہ بتایا کہ اگر ایک پیٹ سے 2 بچے پیدا ہو گئے، 2 بچے پیدا ہو گئے، ایک پیدا ہوا اس کے بعد دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوا کہ اس کا خون جاری ہوا، تو اب ہمیں یہ مدت نفاس یا یہ جو خون بہ رہا ہے نا، نفاس کا شمار ہم پہلے بچے سے کریں یا دوسرے بچے سے کریں؟ تو امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف شیخین کے نزدیک نفاس شمار ہوگا ولد اول سے، پہلے بچے سے، اگرچہ 2 بچوں کے درمیان بہت سارا فاصلہ پایا جائے، یعنی ایک بچہ آج پیدا ہوا، 30 دن کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا، اس کے یعنی پہلے بچے سے خون جاری تھا کہ جب دوسرا بچہ پیدا ہو گیا خون بند ہو گیا، بس اب یہ عورت پاک ہو گئی، اگر اس کی عدت ہونا تو عدت بھی گزر جائے گی۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا، جیسے کہ امام زفر سے کبھی قول ہے کہ نفاس والا خون شمار ہوگا بچہ ثانی سے، دوسرے بچے سے، ولد ثانی سے، ولد اول سے شمار نہیں ہوگا۔ اور دلیل یہ دیتے کہ دیکھیں جب تک اس نے بچے اول ثانی نہ جنا ہونا تو یہ عورت حاملہ سمجھی جاتی ہے، نفاسہ شمار نہیں ہوگی، اور وجہ ہے کہ جیسے اس کو حیض نہیں آتی نا، تم لوگ بھی کہتے ہیں شیخین حضرات کہ اگر بچے اول کے بعد جو خون جاری رہے نا تو اس کو تم لوگ حیض نہیں کہتے، تو جب حیض نہیں کہتے نا تو اس طرح نفاسہ بھی نہیں ہوگی۔ اور بالاتفاق آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ اس کی جو عدت گزر جاتی نا بچے ثانی سے عدت گزر جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ترا شیخین حضرات کہتے کہ نہیں، یہ جو آپ نے کہا کہ اس کو حیض نہیں آتا یا حیضہ نہیں بنتی نا، وہ تو اس وجہ سے نہیں بنتی نا کہ ابھی تک بچہ ثانی پیدا نہیں ہوا، جب پیدا نہیں ہوا نا تو انسداد پم الرحم پایا جا رہا ہے کہ ابھی تک اس کا پم یعنی موج رحم کا ہے بند ہے، اور آپ کو تو معلوم ہوا نا کہ جب بچہ اول پیدا ہوا تو رحم کا منہ بھی کھل گیا، اور یہ جو خون آ رہا ہے نا اس کے بعد یہ نفاس ہوگا۔ اور پھر آپ نے جو کہا کہ بچے ثانی کے بعد تو بالاتفاق عدت گزر جاتی ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے، اصل میں عدت کا جو تعلق ہے نا وہ کس سے ہے؟ وہ وضع حمل سے ہے، جیسے قرآن کریم میں آیا ہے کہ وَأَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو حملہن کا معنی ہے کہ جمیع ما فی البطن پیدا ہو جائے، اس کے بعد عدت گزر جائے گی، یہاں پر تو جمیع ما فی البطن پیدا نہیں ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا دوسرا ابھی تک باقی ہے، عدت ابھی تک نہیں گزرے گی، البتہ یہ جو خون جاری ہے نا یہ خون نفاس والا ہوگا۔ فرمایا کہ فصل بالنفاس، یہ فصل ہے نفاس کے بارے میں، فرمایا کہ والنفاس هو الدم الخارج، یہ وہ خون ہوتا ہے جو نکلتا ہے عقیب الولادت، بچے کے پیدا ہونے کے بعد، لأنه ماخوذ من تنفس الرحم بالدم، اس لیے کہ نفاس والا معنی جو ہے نا ماخوذ ہے، اخذ کیا گیا ہے، ڈرائیوڈ ہے کس سے؟ من تنفس الرحم بالدم، کہ خون رحم کیا کرے پھینک دے، نکال دے، اور من خروج النفس، یہی نفاس والا معنی ماخوذ ہے کس سے؟ خروج النفس، اور نفس کا معنی کیا؟ بمعنی الولد، یعنی الذي يتنفس، جو مجھ سے کیا کرتے تنفس لیتا ہے، او بمعنی الدم، یا خود نفاس کا معنی ہی دم خون ہے، والدم الذي وہ خون، والدم وہ خون الذي تراہ الحامل ابتداء، کہ جس کے ابتداءً کیا کرے
حاملہ عورت تھی کہ او حال ولادتها یا ولادت کی وقت کی قبل خروج الولد کہ ابھی تک بچہ خارج نہیں ہوا یا اسی طرح اس کو کوئی عضو نکلا نہیں ہے ابھی تک اور ولادت کی حالت درپیش درد ذہن میں ہے استحاضۃ یہ استحاضہ ہوگا. ہاں اگر درد ذہن حد تک پہنچ جائے کہ کوئی عضو خارج ہو جائے یا پورا بچہ خارج ہو جائے نا تو اس کے بعد کیا ہوگا استحاضہ نہیں ہوگا نفاس ہوگا. وَإِن كَانَ مُمْتَدًا اگر یہ خون طویل ہو جائے ممتد ہو جائے نا اور حیض کے نصاب تک کیوں نہ پہنچنا تب بھی نہ حیض ہوگا اور نہ نفاس ہوگا بلکہ کیا ہوگا استحاضہ ہوگا. فقال شافعی رحمہ اللہ امام شافعی صاحب نے فرمایا کہ حیض یہ حیض ہوگا اعتبارا بالنفاس نفاس پر قیاس کرتے ہیں کہ خروج ولد سے جو خون نکلتا ہے نا اور ابھی تک بچہ خارج نہیں ہوا یہ حیض ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے نفاس ہوتا ہے نا خروج ولد کے بعد اسی طرح یہ خون بھی ہوگا اور محل مخرج دونوں کا ایک ہے کہ اذ ہما جمیعا من الرحم کہ چاہے یہ حیض ہونا یا نفاس دونوں رحم سے نکلتے ہیں. علماء ہمیں کہتے کہ نہیں ان بالحبل ينسد فم الرحم کہ حمل کی وجہ سے رحم والا جموع ہوتا ہے نا یہ بند ہوتا ہے. کذا العادت اسی طرح کیا ہے عادت بھی ہے. والنفاس اور نفاس جو ہے بعد انفتاحی یہ تو اس وقت نکلتا ہے نا کہ رحم کا منہ کھل جائے بخروج الولد ولد کے نکلنے سے. ولہذا کان نفاسا بعد خروج بعض الولد اسی لیے تو نفاس سمجھا جائے گا کہ اگر ولد کا بعض حصہ نکل جائے یا اکثر حصہ نکل جائے فیما یروى عن ابی حنیفہ و محمد انسی کی طرف ان سے بھی روایت کی جاتی ہے لأنه ينفتح کہ پھر اس صورت میں اس کا منہ کھل جاتا ہے فیتنفس به کہ پھر رحم خون کو نکال دیتا ہے. والسقط الذي وہ ناتمام بچہ کہ پورا نہیں ہوا صرف بعض اعضاء اس کی بنے اور بعض نہیں بنے ٹکڑے کی شکل میں ہو بعض اعضاء بنے ہو اگر بالکل مکمل ٹکڑا ہونا اس کے خروج کے بعد نفاس نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی عضو بنا ہو تو پھر اس کو انسان کا حکم دیا جاتا ہے استبان بعض خلقه کہ مثلا اس کی بعض اعضاء بن گئے ہو ظاہر ہو چکے ہو جیسے کہ انگلی کا بننا ناخن کا چہرے کا وغیرہ کوئی بھی عضو ہو ولد وہ بچہ سمجھا جاتا ہے حتی تصویر بھی نفسا اس کی وجہ سے عورت نفسا بن جاتی ہے. وہ تصویر الامت ام ولد بھی اگر کنیز کا اس ثقت نہ تمام بچہ پیدا ہو جائے کہ بعد اعضاء بنے ہو تو وہ ام ولدہ بن جاتی. وکذل عدت تنقضی بھی اگر وہ متعلقہ ہونا اور ثقت پیدا ہو جائے تو اس سے عدت گزر جاتی کہ وضع حمل پایا گیا. آگے فرمائے کہ وہ اقل النفاس نفاس کی قلیل مدت کے لیے لا حد له کوئی حد مقرر نہیں لأن تقدم الولد کہ بچے کا پہلے سے ہونا اور خروج ہونا عالم الخروج یہ خروج کی علامات ہے کہ بچہ پیٹ میں موجود رحم میں نا یہ خروج کی علامات نکلے گا نا ایک دن تو یہی خروج جو ہے نا ہم نے علامت بنا دی خروج کو کس پر نفاس پر من الرحم کہ جب رحم سے نکلے گا فاغنا لہذا خروج ولد ہی کیا ہے کافی ہے اور اس نے ہمیں مستغنی کر دیا لاپرواہ کر دیا عن امتداد اس امتداد سے جعل علما علیہ جس کو کیا بنایا جائے نشان بنایا جائے کس پر نفاس پر. پس بچے کا خروج ہی کیا ہے نفاس کی علامت ہے. نفاس کے لیے کوئی امتداد ضروری نہیں کہ 3 دن رہے یا 1 دن رہے بس جتنا بھی نفاس پایا جائے وہ نفاس ہی ہوگا بخلاف الحیض کہ حیض والا مسئلہ ایسا نہیں وہاں پر نفاس کا وہاں پر امتداد کا ہونا ضروری ہے. اگر 3 دن تک ممتد رہے نا حیض ہوگا یا 10 دن تک اس کے بعد یا اس سے 3 سے پہلے وہ حیض نہیں ہوگا استحاضہ ہوگا. وہ اکثر اور بہون یوما نفاس کی اکثر مدت جو ہے 40 دن والزائد علیہ استحاضہ اگر اس سے زائد آ جائے نا وہ استحاضہ ہوگا. حدیث سلمہ یا سلمہ رضی اللہ عنہ میں سلمہ رضی کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی علیہ السلام وقت للنفساء 40 یوما نفسا عورت کے لیے 40 دن کی عدت مقرر کی اس کے بعد استحاضہ ہوگا. وہ حجت علی الشافعی یہ حدیث نقلی کیا ہے
شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت فی اعتبار ستینہ، اس نے نفاس کی اکثر مدت کو 60 دن لیا ہے رائے سے۔ ولو جاوز الدم الاربعین، اگر خون 40 دن سے بھی متجاوز ہو جائے، زیادہ آ جائے، وکانت ولدت قبل ذالک، اور اس عورت نے اس سے پہلے بھی بچے جن لیے ہوں، مثلا ایک عورت اس کی 3 بچے پیدا ہو گئے، پہلے 2 بچوں میں اس کی عادت تھی نہ کہ پہلے بچے میں بھی اس کو نفاس والا خون 20 دن آیا تھا، دوسرے بچے میں بھی 20 دن آیا تھا، تو اب یہ جو خون جاری رہا نا 40 دن تک، تو ہم سمجھیں گے نا کہ اس کی عادت تھی نا، جس طرح کہ حیض میں عادت معتبر سمجھی جاتی ہے، اسی طرح نفاس میں بھی عادت معتبر سمجھی جاتی ہے، لہٰذا ہم اس عورت کو کہیں گے کہ آپ کا جو نفاس تھا نا وہ 20 دن تک تھا، اس کے بعد جو آپ کو خون رہا نا وہ استحاضہ والا خون ہے، لہٰذا 20 دن تک تو آپ کی نماز روزے نہیں ہوئی، اس کے بعد جو آپ نے نمازیں چھوڑی تھی یا روزے، تو آپ اس کی قضا کریں، اس لیے کہ اس صورت میں آپ نفاسہ نہیں تھی، آپ مستحاضہ تھی۔ فرمایا کہ وکانت ولدت قبل ذالک، کہ اس کے بچے پیدا ہو چکے اس بچے سے پہلے، اگر بچے پیدا نہ ہو چکے مبتدئہ ہو کہ پہلی مرتبہ بچہ پیدا ہو اور 40 سے زائد خون جاری رہنا، تو پھر 40 دن نفاس ہوگا، اس کے بعد استحاضہ ہوگا۔ وَلَهَا عَادَةٌ فِي النِّفَاسِ، اور اس کی عادت بھی تھی نفاس میں، ردت الى ایام عادتها، ایام عادت کی طرف اس کی مدت پھیر دی جائے گی، لوٹائی جائے گی، لما بینا فی الحیض، کہ حیض میں بھی ہم نے بیان کیا تھا۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ، اگر اس کی عادت نہ ہو بلکہ پہلے ہی کیا ہو، یا تو عادت ہی نہ ہو یا بالکل مختلف طریقوں سے حیض آیا ہو، مثلا نفاس آیا ہو کہ پہلے بچے میں نفاس کا خون آیا تھا 20 دن، تیسرے میں آیا تھا 30 دن، چوتھے میں آیا تھا 35 دن، پانچویں میں اب آ رہا ہے 40 سے زیادہ، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ بھی 40 دن جو ہے نفاس ہوگا، اس لیے کہ کوئی عادت مقرر نہیں تھی، مختلف طرح اور مختلف ایام میں مختلف انداز سے خون آیا تھا، لہٰذا کوئی عادت تھی نہیں، تو یہاں پر خون جو ہے 40 دن نفاس والا ہوگا، اس کے بعد استحاضہ ہوگا۔ تو فرمائے کہ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ، اس کی عادت ہی نہ ہو، عادت نہ ہو، مختلف بچوں میں عادت اس کی نہیں رہی، یا پہلی مرتبہ اس کا بچہ پیدا ہوا، تو فَابْتِدَاءُ نِفَاسِ 40 يَوْمًا، لہٰذا اس کا یہ نفاس ابتدائی سے 40 دن تک نفاس ہوگا، لِأَنَّهُ أَمْكَنَ جَعْلُهُ نِفَاسًا، اب اس کا نفاس شمار کر دینا کیا ہے، ممکن ہے کہ نفاس ہی سمجھا جائے۔ آگے فرمائے کہ فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ، اگر کسی عورت کے 2 بچے پیدا ہو گئے ایک پیٹ سے، یعنی مقصد ہے کہ 2 بچوں کے درمیان 6 مہینے سے کم کا فاصلہ ہو، 2 بچے پیدا ہو جائے، فَنِفَاسُهَا مِنَ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي یوسف رحمہم اللہ، طرفین کی نزدیک اس کا نفاس اول بچے سے شمار ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ 40 يَوْمًا، اگرچہ 2 بچوں کے درمیان 40 دن رہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد نے فرمایا کہ من الولد الاخیر، دوسرے بچے سے یعنی آخری بچے سے اس کا نفاس جاری رہے گا، شمار ہوگا۔ وہ قول زفر رحمہ اللہ، یہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے، اور دلیل یہ دیتے کہ ابھی تک جو اس کا بچہ ثانی پیدا نہیں ہوا نا، تو اس کو لوگ حامل کہتے ہیں، واضعہ نہیں ہے، لأنها حامل بعد وضع الاول، کہ بچے اول کے پیدا ہونے کے بعد ابھی حامل ہے، فلا تصیر النفاسا، لہذا یہ نفاسا نہیں بنے گی، کما انها لا تفیض، جیسے حیض نہیں آتا نا اس طرح نفاس بھی نہیں ہوگا۔ ولہذا تنقضی العدت بالاخیر بالاجماع، کی وجہ سے تو آپ لوگ بھی ہم سے اتفاق کرتے ہیں اجماعاً کہ اس کی عدت اگر گزرتی تو آخری بچے سے گزرتی، بچہ ثانی سے۔ طرفین یہ کہتے کہ دیکھیں وَلَهُمَا أَنَّ الْحَامِلَ إِنَّمَا لَا تَحِيضُ، آپ لوگوں نے جو کہا کہ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ، اس کو حیض جو نہیں آتی نا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لِانْسِدَادِ فَمِ الرَّحِمِ، کہ رحم کا منہ بندے، علامہ ذکرنا، جیسے پہلے بھی ہم نے بتایا، وقد انفتح بخروج الاول، اور یہاں پر تو انسداد فم الرحم نہیں پایا جا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ پہلا بچہ پیدا ہو گیا تو منہ بھی منفتح ہو گیا، وتنفس بالدم، جب بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد منہ کھل گیا، جب منہ کھل گیا تو خون جاری رہا، جب خون جاری رہا پکانا نفاس، پسی نفاس ہو گیا۔ ہاں، اور
اور عدت کے متعلق جو آپ نے کہا نا کہ اخیر بچے سے عدت منقضی ہو جاتی گزر جاتی ہے تو ایک الگ بات ہے. والعدت تعلقت بوضع حمل، وہ تو وضع حمل سے متعلق ہے، وہ حمل کہ مضاف الیہا جو مضاف کس کی طرف عدت کی طرف. فیتناول الجمیع، لہذا وضع حمل شامل ہوگا تب یعنی جمیع ما فی البطن اگر کیا ہو جائے خارج ہو جائے تب عدت گزر جائے گی. اور یہاں پر سے کیا ہے بچے اول خارج ہو چکا ہے نا، جمیع تو خارج نہیں ہوا. نفاس کا مسئلہ الگ رہا، عدت کے گزرنے کا مسئلہ الگ رہا، لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرنا درست نہیں ہے.